بالی ووڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ملک ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری ورلڈ۔ دوستوں، آج ہم آپ کو جو سچی کہانی سنانے جا رہے ہیں، یہ واقعی ایک خوفناک کہانی ہے کہ کیسے قدرت جو ہے وہ سزا دیتی ہے انسان کو۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جیل کی سزائے موت کی کال کوٹری تھی۔ خوفناک سناٹا تھا۔ 0 وولٹ کا بلب گپ اندھیرے کو تھوڑا سا روشن بنا رہا تھا۔ 5 بائی 5 فٹ کا چھوٹا سا خانہ اس کو قبر سے بھی تنگ لگ رہا تھا۔ شاید باہر بارش ہو رہی تھی۔ اس کے پتراتے ہوئے داغ میں خیال گزرا کیونکہ بادلوں کی ہلکی ہلکی گرج خوفناک سناٹے کو چیر رہی تھی، لیکن ان کی چمک بارش کی ہلکی بوندا اور ٹھنڈی ہوا کی تازہ جھونکوں سے محروم تھا۔ آج اسے محسوس ہوا کہ بارش کتنی بڑی نعمت ہے۔ کال کوٹری کا کانا بھی تو آج رات نہ آ سکا۔ کانا نہیں ملنے کا آج پتہ نہیں کیا ہوا۔ شاید بارش کی وجہ سے گاڑی دیر سے پہنچے گی۔ جیل کی سنتری نے فولادی دروازے پر لگی چھوٹی سی کھڑکی کھول کر اسے بتا دیا اور کھڑکی بند کر دی۔ اس کو کانا نہ ملنے کی کوئی غم نہیں تھا، لیکن 5 دن بعد ایک انسانی آواز جو اس سے مخاطب تھی، اس کی سننے کی خوشی تھی، کیونکہ وارڈن بغیر کچھ کہے کانا آہنی دروازے کے نیچے سے سرکا دیتا تھا۔ بھائی میری بات تو سنو۔ وہ تڑپ کر اٹھا۔ میرے سے 2 باتیں تو کر لو۔ لیکن کال کوٹری کا وارڈن کب کا جا چکا تھا۔ پھر سے بس ایک وہ تھا اور ایک کالی قبر تھی۔ آنسو کی لڑی نہ جانے کب سے بہہ رہی تھی اور رکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ یا اللہ، میں سزائے موت کا مجرم کیسے؟ اپنے رب سے اس کا ایک ہی سوال تھا، میں نے تو تیرے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کیا تھا۔ 64 سال کی عمر کا کمزور آدمی کیسے اور کسی کا قاتل ہو سکتا ہے؟ اے رب ذوالجلال، تو جانتا ہے میں بے گناہ ہوں۔ اپنے رب سے باتیں کرتا، نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ خواب بھی تو اس کو ڈراونے آ رہے تھے۔ کبھی اپنے آپ کو تختہ دار پر جھولتے دیکھتا اور کبھی جلاد کو اپنا چہرہ ڈھانپتے دیکھتا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ ہندوستان کی تقسیم ہو رہی ہے، ہندوؤں کے قافلے بھارت جا رہے ہیں اور مسلمان پاکستان آ رہے ہیں۔ کشت و خون کی لڑائی جاری ہے، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ کڑیل جوان اور مضبوط جسم کا مالک روزانہ گھر سے نکل پڑتا اور دیکھتا کہ ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی کسی چیز کو اچک لے۔ ایک آواز آتی ہے کہ یہ تیری کمائی کے دن تھے، تو چور جو ٹھہرا اپنے علاقے کا۔ وہ بڑبڑا کر اٹھا بیٹھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آواز بہت قریب سے آئی۔ وہ واقعی ایک چور تھا، لیکن بعد میں چوری سے تائب ہو کر کام شروع کر دیا تھا۔ اس کو یاد آیا کہ ایک ہندو قافلہ اپنی بھینس کو ایک درخت سے باندھ کر چھوڑ گیا تھا، کیونکہ بھینس درد ذا کی وجہ سے بہت آہستہ چل رہی تھی اور قافلے والوں کو جان کا خطرہ تھا، اس لیے بھینس کو چھوڑ گئے۔ جب یہ اسے درخت تک پہنچا تو بھینس کا بچہ ہو چکا تھا اور چند گھنٹوں کا تھا۔ اس نے بھینس کی درخت سے رسی کھولی اور چلتا بنا۔ بچہ بھی ماں کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ اس نے دیکھا کہ بھینس بچے کی وجہ سے آہستہ آہستہ چل رہی ہے اور مڑ مڑ کر اس کے ساتھ ملنے کا انتظار کر رہی ہے۔ چور کو بھینس بیچنے کی جلدی تھی اور بچہ اس میں رکاوٹ تھا۔ اس نے بندوق نکالی اور بھینس کے بچے پر فائر کر دیا۔ بچڑا تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ بھینس نے آسمان کی جانب سر اٹھایا اور پھر جھکا دیا۔ چور نے منڈی لے جا کر بھینس کو بیچ دیا اور سستی سی زرعی زمین لے لی۔ کھیتی باڑی سے اس کے دن پھر گئے۔ شادی ہو گئی، بچے ہو گئے۔ وقت بہت اچھا گزر رہا تھا کہ اچانک گاؤں کا ایک بااثر آدمی قتل ہو گیا اور الزام اس پر آ گیا۔ کال کوٹری کا فولادی دروازہ دلخراش چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل یکایک ٹوٹ گیا۔ جیل سپرنٹنڈنٹ اس کی کوٹری میں داخل ہوا۔ میاں تاج الدین ولد میاں رحمت الدین، کل تمہیں فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پھانسی دے دی جائے گی۔ اپنی آخری خواہش بتا دو۔ آخری کھانا کیا کھانا چاہتے ہو وہ بھی بتا دو۔ کل تہجد کے وقت وارڈن تمہیں گرم پانی کی بالٹی دے گا۔ آخری غسل کر لینا اور وارڈن کو اپنے وارثوں کے نام لکھوا دو جن سے تم آخری ملاقات کرنا چاہتے ہو۔ تاج الدین ہکا بکا رہ گیا۔ قدرت کے انتقام کی گھڑی آن پہنچی تھی اور اس کو اس کے شکوے کا جواب مل گیا تھا
کہ کس طرح اس نے ایک کمزور بے بس معصوم کی جان لی تھی اور اس کی دکھی مظلوم ماں کی آج اس کو تختہ دار پر لٹکا رہی ہے۔ پھر وہی خوفناک سناٹا تھا۔ 0 وولٹ کا بلب گپت اندھیرے کو تھوڑا سا روشن بنا رہا تھا۔ 5 بائی 5 فٹ کا چھوٹا سا خانہ اس کو قبر سے بھی تنگ لگ رہا تھا۔ قدرت اپنا حساب پورا ضرور کرتی ہے، اس کے ہاتھ دیر ہے یا اندھیر نہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔